بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق اللہ العظیم. ماہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو چکا ہے اور اس عظیم البرکت مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. ذی الحج حج جیسی عظیم الشان اور بے مثال عبادت اور فریضے کی بجا آوری کا مہینہ ہے اور صرف یہی نہیں کہ صاحب استطاعت لوگ اس مہینے کی برکتوں سے اور اس مہینے کی عظمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ اس مہینے کی عظمتوں اور برکتوں سے اپنے اپنے مقام پر فیض یاب ہوتے ہیں، امیر بھی اور غریب، مالدار بھی اور مفلس.
میرے اور آپ کے آقا مولا سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس مہینے کے فضائل، اعمال، معمولات اور ان کی عظمتوں اور برکتوں کا تذکرہ اپنی زبان اقدس سے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں آگے چل کر میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اختصار و جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں اور کوئی ضروری اور اہم بات رہنے نہ پائے۔ تاہم ان تمام عبادتوں اور تمام معمولات اور اعمال کی اپنی جگہ ایک حیثیت ہے اور اہمیت، لیکن سب سے اہم اور بنیادی بات اور انتہائی قابل فکر اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہ تمام عبادات، یہ تمام اعمال عقیدہ توحید کو مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں، اور ان اعمال سے ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ بغیر عقیدہ توحید کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حج کی روح تلبیہ ہے، اور گزشتہ 5 جمعے مسلسل حج کے موضوع پر بات ہوتی رہی۔ وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ غور کرے تو درس توحید کو دہرایا جا رہا ہے، سب کے توحید کو ازبر کروایا جا رہا ہے۔ ہر قسم کی دنیاوی ٹھاٹ باٹ سے کنارہ کش ہو کر بندہ مومن اپنے روح اور قلب کی گہرائیوں سے اللہ کے بندوں کی آواز میں آواز ملا کر کہتا ہے، اللہ میں اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تعریفوں کے لائق بھی تو ہے، ملک بھی تیرا ہے، مالک بھی تو ہی ہے، نعمتیں عطا کرنے والا منعم بھی تو ہی ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرا بندہ بن کر میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ شیطان نے سب سے بڑھ کر یہی کوشش کی کہ ابن آدم کو شرک میں مبتلا کیا، شرک میں مبتلا کیا۔
لیکن اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور جب اللہ کے بندے زبان سے لبیک 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 کہتے ہوئے لا شریک لک لبیک کے ترانے الاپتے ہوئے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لہ کہ عقیدے کا اظہار الفاظ کی صورت میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو عرش سے آواز آتی ہے میرے بندو جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تم میرے بندے اس طرح آج گناہوں سے پاک ہو جس طرح تمہاری ماں نے پہلے دن تمہیں جنم دیا تھا۔ عقیدہ توحید اس عبادت کی بھی روح ہے۔ اور دوسری بڑی عبادت جو آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں وہ قربانی ہے۔ قربانی آپ کہیں گے قربانی صاحب حیثیت لوگ کرتے ہیں، غریب لوگ تو محروم رہ گئے۔ نہیں، غریبوں کے ثواب کا کھاتا پہلے ہی کھل جاتا۔ جانوروں کی قربانیاں کرنے والوں کا وقت تو عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، غریبوں کا کھاتا چاند نظر آتے ہی کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی توحید ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ بھی نہیں ہے۔ پھر سنو واللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، حقیقتاً اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وللہ الحمد، کائنات میں کسی کی تعریف نہیں، صرف اللہ کے لیے ہی ساری تعریف ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ توحید۔ یہ بھی عبادت ہے۔ عید کا چاند طلوع ہوتے ہی 13 ذی الحج کی عصر تک مسلسل اونچی آواز سے تکبیرات کہنا، یہ بھی ایام تشریق کی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ ان تکبیرات کا انتظام فرمایا کرتے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ بازاروں کے اندر بھی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے، گلیوں اور بازاروں میں چلتے ہوئے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیا۔ تیسری بڑی عبادت قربانی کی ہے، اور قربانی بھی جب آپ زمین پہ لٹا کے چھری ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہ، جانور کو بعد میں ذبح کروں گا، پہلے میں اپنا صاف عقیدہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ قربانی بھی اسی کی قبول ہے جس کا عقیدہ کھرا، سچا اور سچا ہے۔ حج بھی اسی کا قبول ہے جس کا عقیدہ کھرا، سچا اور سچا ہے۔ تکبیرات بھی اسی کی قبول ہے، ساری عبادتیں اسی کی قبول ہیں جس کا عقیدہ صاف۔ بھائیوں یاد رکھو، گندی
ٹھنڈی اور غلیظ بالٹی میں آپ شہد جیسا میٹھا مشروب شفاء للناس جسے کہا گیا، گندی بالٹی میں غلیظ بالٹی میں شہد ڈالیں گے تو شہد بھی اور غلیظ ہو جائے گا، خراب نہیں ہو جائے گا، شہد بھی غلیظ ہو جائے گا۔ نجس اور غلیظ بالٹی میں تازہ اور صاف ستھرا دودھ ڈال دیں تو وہ بھی غلیظ ہو جائے گا۔ برتن صاف نہیں ہے تو اس کے اندر ڈالے جانے والی چیز بھی صاف نہیں رہتی۔ یاد رکھو، اگر عقیدہ گندا ہے تو عمل بھی صاف نہیں رہتا اور اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ آئیے ذرا اس توحید کو اللہ نے اعمال کی صورت میں اور اعمال کے سانچے میں کس طرح ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کیا، اور ان تمام اعمال کی کڑیاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، امام الموحدین ہے۔ جد الانبیاء امام الموحدین، انبیاء کرام کی جماعت میں نہایت ممتاز ترین اور اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا خلیل بنایا اور آپ اللہ کے انتہائی محبوب ہیں۔ آپ کی پشت سے اللہ نے ہزارہ انبیاء رسل کو پیدا فرمایا، اور ہمارے پیارے اور آخری نبی، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، جد الانبیاء اور معمار کعبہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے۔ اللہ والوں، ہم تو سال کے بعد چند روپے خرچ کر کے، چند پیسے خرچ کر کے ایک جانور خرید کے ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم نے قربانی کی، ہم نے قربانی دی ہے۔ واقعی اصطلاحی معنوں میں آپ نے قربانی دی اور اللہ اس قربانی کو قبول کرے، لیکن یہ قربانی ہمیں قربانی کے حقیقی مفہوم سے آگاہ کرواتی ہے۔ یہ جانور کا تڑپتا ہوا لاشا، یہ بہتا ہوا خون، یہ برادہ اور رغبت اپنی شارگ حیات کا کٹوا دینا، یہ ہمیں قربانی کا درس دیتی ہے۔ اور سال کے بعد ایک جانور، دو جانور ذبح کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا، لیکن اللہ کے بندو، آؤ جد الانبیاء اور امام الموحدین ابراہیم کی سیرت اور زندگی کو دیکھو۔ جناب ابراہیم کی پوری زندگی قربانی ہے۔ آپ کا وجود قربانی، آپ کی بیوی قربانی، آپ کی اولاد قربانی، آپ کا گھر بار دولت دنیا، آپ کا محبوب پیدائشی وطن، یہ ہر چیز قربان ہو رہا ہے۔ اللہ کی قربت پر قربان ہو رہا ہے، اللہ کی محبت پر قربان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو قربانیوں سے واسطہ ہے۔ جانور ذبح کر دینا یہ بھی قربانی ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہماری قربانی اور اس کی قربانی میں کیا فرق؟
کہ جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا کر تیز چھری کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی شارگے حیات پہ رکھتے ہوئے تیز دھار چھری کو کہا میرے اللہ میں ابراہیم تیری عطا کی ہوئی اکلوتی اولاد اکلوتا بیٹا اسماعیل تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، میرے اللہ اس قربانی کو قبول فرما۔ پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے، پوری زندگی آزمائشوں میں گزرتی ہے، اور ذرا اندازہ کریں کہ جس اللہ کے بندے نے آنکھ کھولتے ہی اپنے ماں باپ، اپنی قوم برادری، جہان کے لوگوں اور پھر آگے چلتے ہوئے بادشاہ وقت تک مخالفت اور دشمنی مول لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید پر سودے بازی نہ کی۔ اور سبحان اللہ، قرآن نے ایسے انداز میں ذکر کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ حق ادا کر دیا اس ذکر ابراہیم۔ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ بڑے بڑے ذکر ہیں، لیکن حکم خدا کا ہے، زبان محمد الرسول اللہ کی ہے، تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک زبان سے ذرا میرے ابراہیم کا ذکر الکتاب کے اندر فرمائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، الکتاب کے اندر، القرآن کے اندر اپنی پاک زبان سے میرے ابراہیم کا ذکر فرمائیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک ابراہیم صدیق بھی تھا، نبی بھی تھا، سچا بھی تھا، نبی بھی تھا۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے اور ہر صدیق نبی نہیں ہوتا، یاد ہے، ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا خاصہ ہی سچائی ہے اور سچائی کی ترجمانی ہے، لیکن اس وصف کو اللہ احکم الحاکمین نے صفت نبوت کے ساتھ جوڑ کر یہ بتایا کہ لوگوں اگر نبوت کے بعد کوئی مقام ہے تو صدیقیت کا مقام ہے۔ خیر، ذکر شروع کیا، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کو، اپنے ابا جی کو، اپنے باپ محترم کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے باپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، باپ سے، اب شروع ہو رہی ہے دین کی بات۔ ادب اپنی جگہ، ادب یہ نہیں کہتا کہ باپ کو دین کی بات نہ کہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باپ غلطی پر ہے تو باپ کی اصلاح کرو، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے، ادب کے عین متقاضی ہے یہ بات کہ اگر بزرگ بھی غلطی پر ہوں تو ان کی غلطی کی نشاندہی کر دی جائے۔
ابراہیم سے زیادہ مؤدب، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی متین سنجیدہ، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی شائستہ مزاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اپنے ابا جی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے ابا جی یہ بتائیں لم تعبد، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی؟ لم تعبد ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا يبصر، اور دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جی آپ کو کوئی کسی کام میں کسی شے میں نفع اور فائدہ نہیں دے سکتے۔ کسی کا نام لیا ابراہیم علیہ السلام، بت کا لیا نہیں لیا نا، کسی قبر کا لیا نہیں لیا، کسی مردے کا لیا نہیں لیا، کسی زندے کا لیا نہیں لیا، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اصول کے مطابق مسئلہ سمجھا دیا کہ معبود وہی ہوتا ہے جو ہمہ وقت سننے والا ہو، معبود وہی ہوتا ہے جو ہمہ وقت دیکھنے والا ہو، معبود وہی ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں نفع اور نقصان ہو۔ جو بیچارہ مر کے آنکھیں بند کر کے قبر کے اندر سو جاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو پکارتے ہو تا الہ یوم القیامہ پکارتے ہو، وہ جواب نہ دے وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اور جو سو جائے وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، جو مر جائے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ معبود برحق ہے، لیکن اس سے اپنا تعارف کرایا کہ میں کیوں اپنا حق منواتا ہوں، میں کیوں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہوں، میں کیوں اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کو منواتا ہوں۔ لوگوں میں کیوں کہتا ہوں میں لا شریک ہوں؟ سنو میں کون ہوں جن کو تم پوجتے ہو، اپنے ان ٹھاکروں کو، اپنے ان بتوں کو، اپنے ان اصنام کو، اپنے ان اشجار کو، اپنے ان قبروں کو، اپنے زندہ مردوں کو ایک طرف رکھ لو، ان کی صفات کو بھی دیکھو اور میری صفات کو بھی دیکھو۔ میں کون ہوں؟ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ لاؤ کو ایسی صفات والا ہے تو لاؤ جس کی کرسی ہو، جو علی العظیم ہو، جسے نہ نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو، جو نہ تھکتا ہو نہ اونگ کے ساتھ اپنے جسم کو سکون فراہم پہنچاتا ہو۔ ایسی کوئی ذات ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر کوئی بات اور گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ وہ ذات لم یزل وہ ہے جو سامنے کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ اور مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ الغرض یہ صفات ہے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ جو ہمیشہ زندہ رہے معبود وہی ہے، جو ہمیشہ زندہ نہ رہ سکے وہ معبود نہیں ہے۔ جو ہمیشہ قائم رہے معبود وہ ہے، جسے زوال آ جائے وہ معبود نہیں ہے۔ جو ہمیشہ جیتا جاگتا رہے معبود وہ ہے، جو سو جائے معبود وہ نہیں ہے، اور جسے اونگ بھی نہیں آتی معبود وہ ہے۔ جو بیچارہ سوئے اور اسے ہوش ہی نہ ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا؟ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اصولوں سے بات سمجھائی اور بڑے پیار سے اپنے باپ سے اپنے والد سے اپنے گھر سے دعوت توحید کا آغاز بڑے ہی
حکیمانہ انداز میں کیا، یا ابتے لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ دوسری بات فرمایا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس میرے اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہائے اللہ، اے میرے ابا جی، میرے پاس وہ علم میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، اللہ جاہلوں کے گھر عالم پیدا کر دیتا ہے۔ والد ہے، والد بیچارہ انگوٹھا نہیں لگا سکتا، بیٹا ڈی سی بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے، حکیم بن جاتا ہے، طبیب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ باپ عالم فاضل ہے لیکن بیٹا پرلے درجے کا نکما اور جاہل ہے۔ جاہلوں کے گھر عالم پیدا کر دے اور عالموں کے گھر جاہل پیدا کر دے، مرضی اس کی۔ اسی طرح یاروں نبیوں کے گھر کافر پیدا کر دے تو اپنی مرضی کا آپ مالک، اور کافر بت پرستوں کے گھر نبی پیدا کر دے تو اپنی مرضی کا آپ مالک، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ یا ابراہیم علیہ السلام امام المواحدین بن رہے ہیں، جد الانبیاء بن رہے ہیں، لیکن باپ بتوں کا پجاری، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ ہماری تھیوری، ہمارا فلسفہ ابراہیم تک نہیں پہنچا تھا، وگرنہ ہمارا تو یہ فلسفہ ہے، یہ ہمارے باپ دادا میں وقوف کہتے ہیں نا، ہم باپ دادا کا راستہ چھوڑ دیں۔ ہمارے باپ دادا احمد تھے، آپ مولوی صاحب ہمیں کیا توحید سناتے؟ ہمارے باپ دادا ان کی نیاز مندی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ان کے چڑھاوے دیا کرتے تھے، ہم بھی دے رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جمعرات کو جا کے فلاں مزار پہ اور قبر پہ چراغ جلایا کرتے تھے، ہم بھی جلاتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، لہذا ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید صرف دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ دنیا کے معاملے میں یہ موٹر سائیکل پہ چڑھا پھرتا ہے، ایسے پوچھو تیرے ابا کبھی موٹر سائیکل پہ چڑھے؟ ان کو تو ساری زندگی خچر اور گدی نصیب تھی، اسی گدے پہ، اسی کھوتے پہ، اسی خچر پہ وہ ساری زندگی سیر کیا کرتے، تو کیوں موٹر سائیکل پہ چڑھا؟ لیکن دین کے معاملے میں اندھی تکلیف کہ چونکہ فلاں جگہ میرے باپ نے مکھی ماری تھی لہذا میں نے اسی جگہ مکھی مار دی۔ مکھی پہ مکھی مارنے کا نام تکلیف کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسے کیا لہذا ہم نے ایسے کرنا ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بتلایا کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو ابراہیم کبھی بھی اپنے والد کے سامنے آ کر اللہ کی توحید والا مسئلہ بیان نہ کرتے، اور ابراہیم نے دنیا والوں کو درس دیا کہ میری سنت ہے اپنے والد کو اور والد سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی قابل عزت ہستی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو، سارے رشتہ دار ایک طرف ہو لیکن جو حق ماں اور باپ کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ باپ کی بات آئی تو مجھے ماں کی بات بھی یاد آ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں
میری ماں کو مجھ سے بڑی محبت تھی اور مجھے اپنی والدہ سے بڑا پیار تھا۔ ماں اور اولاد کا تعلق اور رشتہ آپ جانتے ہیں کتنا نازک، کتنا گہرا اور کتنا مشفقانہ اور کتنا محبت کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بڑا پیار تھا مجھے اور میں زمانہ جاہلیت کا دور چلا رہا تھا۔ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور میں محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ میری ماں کو پتا چلا کہ بیٹا ہو گیا ہے مسلمان، بیٹا ہو گیا ہے صحابی، بیٹا کیا ہو گیا ہے صحابی۔ آج کل کی اصطلاح میں یوں کہیں بیٹا ہو گیا وہابی، صحابی اور وہابی۔ بیٹا ہو گیا ہے صحابی مسلمان۔ ماں نے کہا سعد یہ کیا؟ سعد نے دلیلوں سے سمجھایا اماں جی بڑا پیارا نبی ہے اور بڑا پیارا اس کا دین ہے، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں کہ جو دل میں اترتی ہیں اور اس کی باتیں جب ایمان اور یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو آنکھوں میں جنت کے نظارے سامنے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ ماں پرانے خیالوں کی تھی، کہنے لگی بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے باپ دادا والا راستہ نہیں چھوڑ سکتی، میں باپ دادا کا راستہ چھوڑ، جو میرے باپ دادا کرتے تھے وہ بھی میں کروں گی، اور تو محمد الرسول اللہ پر جو لایا ہوا ایمان ہے نا اسے ترک کر چھوڑ دے۔ سعد کہتے اماں نہیں، ماں جی تو بڑی سادی ہے، پرانے وقتوں کی ہے، تجھے پتا نہیں، اللہ کا واسطہ ہے غور کر، نجات کا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے جس کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے۔ ماں بھی ضد کی پکی تھی، کہنے لگے نہیں صاحب اللہ کی قسم میں تجھ سے روٹ جاؤں گا۔ ناراض ہو گئی، بال کھول لیے، دھوپ میں بیٹھ گئی، کھانا پینا ترک کر دیا اور کہا میں مر جاؤں گی اور لوگ کہیں گے سعد اپنی ماں کا قاتل ہے۔ سعد نے بڑا سمجھایا، منتیں کی اور کہا ماں ایک دین والی بات چھوڑ دو، باقی ہر طرح میں تیرا غلام اور تابعدار۔ ماں کہنے لگی باقی ساری تیری مانی جائے گی، بس دین والی میری بات چلے۔ قصہ یہ کہ ماں بھی زور لگاتی رہی، سعد اپنی جگہ اور پکے 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 ہوتے۔ فرماتے ہیں بالآخر جب میں نے دیکھا نا ماں نڈال ہے، دھوپ میں بیٹھی ہے، ہمارے کئی دوست بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی گھر میں حالات بڑے تلخ، والدین رشتہ دار کنبہ قبیلہ دباؤ ڈالتا ہے۔ اللہ کے بندے ایک بات یاد رکھ لو، اگر وہ مشرک اور بدعتی ہو کہ اپنے عقیدے پہ سخت ہے نا، تو مواعظ اور متبع سنت ہو کر اپنے عقیدے پہ سخت نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ آپ کا عزم، آپ کا استقلال، آپ کی استقامت، آپ کا دین کے اوپر پختگی سے جم جانا انشاءاللہ انقلاب لائے گا، اور یہی جو آج آپ کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ ان کا دل بھی ہدایت کی طرف پھیر دے گا جس طرح طائف والوں کا پھیرا تھا۔ گھبرائے نہ، ذاتی بات ہونا جی اپنے لیے کچھ کرتا ہو تو اسے کچھ گھبراہٹ ہو، جب سب کچھ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے ہے تو پھر گھبرایا نہ کرے، پھر عزم و استقلال کے کوہ گراں بن کے اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائے۔ سعد کی ماں نے جس وقت اس انتہا پہ پہنچ کے کہا بیٹا میں مر جاؤں گی اور لوگ تجھے قاتل کہیں گے،
حضرت سعد کی غیرت ایمانی بھی جوش میں آئی، کہنے لگے اماں ٹھیک ہے، مجھے تو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھی، اور مجھے تیرے دل کے اندر میری محبت رچتی اور بستی تھی، لیکن یاد رکھ اب میں محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں، اے اماں تو یہ دباؤ ڈال کے کہ میں دین کو چھوڑ دوں، اماں تیری جیسی ایک نہیں 100 مائیں بھی مر جائے تو میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب کھڑا جواب دیا، ماں بھی چڑ گئی، سعد روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو یہاں تک نوبت پہنچی، آپ دعا کریں نا اللہ کے حبیب میری ماں کو اللہ ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، سعد کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ یہ دعائیں عرش معلیٰ کے مالک کی بارگاہ میں پہنچتی۔ سعد روتے ہوئے واپس آئے، ماں بکھری ہوئی ہے، کہنے لگی سعد چھوڑتا ہے دین یا نہیں چھوڑتا؟ سعد نے فرمایا ماں جواب تو دے چکا ہوں، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کا دامن نہیں چھوڑتا۔ بس اتنی بات تھی کہ ماں کا دل بھی پھر گیا، کہنے لگی اگر تو نہیں چھوڑ سکتا تو مجھے بھی محمد کے قدموں میں لے چل صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نہیں 20 صحابہ کے ساتھ ایسے، لیکن اللہ کی محبت، رسول کی محبت اتنے اعلیٰ پیمانے اور اعلیٰ زاویے کے اوپر پہنچ کر ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی جو انہوں نے سب کچھ چھوڑنا برداشت کیا، لیکن اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے دستبردار ہونا قبول نہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے کہ جو آپ کو نہیں دیا گیا، فاتبعنی، اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ باقی اپنی صد اور ہرمی چھوڑ کر آپ میری اتباع کریں، آدھے کا صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جی، لا تعبد الشیطان، اللہ کو چھوڑ کر آپ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ شیطان کی عبادت کے مترادف ہے۔ ابراہیم اپنے باپ کو کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی پوجا نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے نا وہ اللہ رحمان کا نافرمان اور دشمن ہے، اور جو اس کے پیچھے چڑھ جاتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شیطان کے پیچھے، وہ بھی اللہ کا نافرمان اور دشمن بن جاتا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے میرے ابا جی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ آگ کا بالن نہ بن جائیں، آگ کا ایندھن نہ بن جائیں۔ میرے ابا جی اللہ سے ڈر جائیں،
میری بات مانے اور شرک سے باز آ جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بڑے ادب و احترام سے اپنے والد کو اللہ کی توحید والا مسئلہ بتلا رہے ہیں۔ کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی برا بلا نہیں کہا، لیکن باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے ابراہیم تو بے ادب اور گستاخ ہے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم میری بات سن لے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم تو آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مجھے بھی اس دین سے پھیرنا چاہتا ہے، باز آ جا۔ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، یا پھر کان سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دوں گا، اس لیے کہ کسی وہابی کو میرے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی ان تلخ ترش باتوں کو سن کر خود ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پلو چار کے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان السلام علیکم، سلام سلام، میں خود ہی جا رہا ہوں، آپ مجھے کیا نکالیں گے؟ انی مہاجر الی ربی، میں خود ہی اپنے رب کے راستے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ آپ جو مرضی ہے کہے، لیکن میں اپنی قوم اور اپنی برادری کو اور وقت کے بادشاہ کو اللہ کی توحید کی دعوت دے کر کے چھوڑوں گا۔ اور پھر قوم کے سامنے جا نکلے اور قوم کو بھی کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، بتاؤ یہ مورتیاں کیا ہیں؟ یہ تمہارے قبے، یہ تمہارے گنبد، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے آستانے، یہ تمہاری درگاہیں، یہ تمہارے خانقاہیں، یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے گدی نشین، یہ تمہارے لکڑ اور پتھر اور ریت اور مٹی کے بنائے ہوئے معبود، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا ہے ان کی حقیقت کہ تم ان کے ساتھ لگے بیٹھے ہو، چڑے بیٹھے ہو، سب سے کٹ کر ان کی بارگاہ میں عاجزی کے مرقع اور مجسمے بن کر اعتکاف کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہو؟ بتاؤ یہ ہے کیا؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ قالوا وجدنا علیہ آباءنا لہا عابدون، کہا ابراہیم بس ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمارے باپ دادا یہاں مکھیاں مارتے تھے، ہم بھی یہی مارا کرتے، بس یہی ہے جواب۔ اور پوچھو اللہ کے بندو دلیل کیا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ سوارتے کیا ہے؟ بناتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں، وجدنا علیہ آباءنا، بس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ ایسے کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر جواب دیا لَقَدْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی پکے گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی پکے گمراہ کہ تم نے اللہ کی توحید۔ ہم گئی ہوئی تھی عید منانے میلے ٹھیلے پر، اور ابراہیم نے کلارے سے ان سب کی خبر گیری شروع کر، مار 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 کے بتوں کو کچومر نکال کے رکھ۔ اور یاد رکھو جب موقع لگے شرک کی جڑ کو کاٹنا سنت ابراہیمی ہے، شرک کی جڑ کو کاٹنا سنت ابراہیمی ہے۔ بے شک کوئی تخریب کار کہتا ہے کہتا رہے، کوئی دہشت گرد کہتا ہے کہتا رہے، شرک کی جڑ کو کاٹنا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ابراہیم کو لانا لے کر گئے تھے نہیں گئے بت خانے میں، کیوں صوفی رحمت اللہ کلہارا لے کر گئے تھے نہیں گئے تھے بت خانے میں؟ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، کر دیا ان کو ٹکڑے
ٹکڑے ریزہ ریزہ پاش پاش، اللہ کبیر اللہ، لیکن بڑے گرو کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ واپس لوٹے تو اس سے پوچھے کہ بڑے معبود جی، بڑے خدا جی، بڑے پیر صاحب، کرنی بھرنی والے، بتائیے ان چھوٹوں کو کون مار گیا؟ اور یہ ہوا کہ واپس آئے تو کہا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے۔ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے سنا اس شہر کے اندر ایک نوجوان اٹھا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اور وہی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ پکڑ کر ابراہیم کو لے آئے، ابراہیم یہ تیرا کام ہے؟ اب ابراہیم ہاں کہتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں، نہ کہتے ہیں تو جھوٹ بنتا ہے، اور ابراہیم جھوٹ بول نہیں سکتا، لہذا پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ دیکھو میں خالی ہاتھ کلاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھا، ہتھیار تخریب کاری کا اس کے پاس، فاسألوہم، اسی سرکار سے پوچھ کر دیکھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہیں تو یہ بتا دیں گے کہ ہمارا یہ حشر کس نے کیا۔ مسئلہ سمجھانا تھا نا اللہ کے خلیل نے، مسئلہ سمجھانا تھا۔ اور یاد رکھو ہر نبی بت شکن ہوتا ہے، بت شکن۔ آج برے صغیر کی تاریخ میں محمود غزنوی کا نام جہالے نوجوان کیوں مسرت و انبساط کے ساتھ لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ محمود غزنوی بت شکن تھا، اور اس نے سومنات کی اینٹ سے اینٹ بجا کر یہ بتلایا کہ اللہ کے بندے بت فروش نہیں بلکہ بت شکن ہوا کرتے۔ اور مزے کی بات، پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں آئے نا، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر داخل ہوئے، اور آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، حضرت نے اپنی لاٹھی سے ان بتوں کو پیچھے سے جھٹکے دے کر نیچے گرایا، پاؤں کے نیچے روندا۔ جہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، لاٹھی بھی نہیں پہنچ سکتا، حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے کہا کہ علی آؤ میرے کندھوں پہ چڑھو اور ان بتوں کو توڑو، نیست و نابود کر دو۔ نبی بت شکن ہوا کرتے ہیں، بتوں کو توڑ ڈالا۔ فرمایا اس سے پوچھو، کوئی بات نہ بنی، لاجواب ہو گئے دلائل کے سامنے۔ اور گھر جا کر آج سورہ الانبیاء اور سورہ الانبیاء کا تیسرا، چوتھا، پانچواں رکوع پڑھے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات توحید سے سینہ منور ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسے دلائل دے رہا ہے کہ ہم مبہوت ہیں، لاجواب۔ پکڑ کر اس کو کہا کس کہے کہ علاج ہے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ کہتا ہے کہ خدا اور کوئی نہیں ہے، ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا ہے، آپ اس سے بات کریں۔ وہ خود خدا بنا بیٹھا۔ ابراہیم نے کہا تو بھی جھوٹا ہے۔ مناظرہ شروع ہو گیا، کہنے لگا دیکھو میں جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ کر دوں، یہ شعبدہ بازی آج بھی ہے نا، کئی ڈبہ پی کہتے پیتل لاؤ ہم سونا بنا دیتے، سونا لاؤ ہم دگنا کر دیتے۔ کئی دگنا کراتے کراتے پہلے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور اللہ کے
ولیوں کی جوتیاں اہل حدیثوں کے سر کا تاج ہے، لیکن ولی وہ ولی ہے جو قرآن کے معیار ولایت پہ پورا اترتا ہے۔ جو لوگوں کے مالوں کو لوٹے وہ ولی نہیں، وہ لٹیرا ہے۔ جو لوگوں غریبوں کے بچوں کے منہ سے آ کر سال کے سال اور ششمائی کے ششمائی ان کے منہ سے نوالے نکال کے اپنا حق وصول کر کے چلتا پھرے، اور جاتے جاتے کبھی گھروں کا صفایا کر جاتا اور کبھی گھر والی کا بھی صفایا کر جاتا۔ ایسے پیروں اور ولیوں کو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ شیطان کی ذریت اور شیطان کی اولاد ولایت کے لبادے کے اندر اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے مالوں کو بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کے بھی لٹیرے۔ ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے، جو فرائض کا پابند ہے۔ ولی وہ کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ولی وہ ہے جو دوسروں کا مال کھاتا نہیں، اپنے پلے سے غریبوں کو کھلاتا ہے۔ ولی یتیموں کو لوٹتا نہیں، یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ ولی آبروؤں کو لوٹنے والا نہیں، آبروؤں کا محافظ ہوتا ہے۔ یہ ولی نہیں، یہ ہے ولی انبیاء کرام، یہ اولیاء، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اولیاء اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا شعبدہ بازی اب دکھا دینا۔ کہنے لگا دیکھو جسے چاہوں زندہ چھوڑوں، جسے چاہوں مار دوں، موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں۔ پوچھا کیسے؟ 2 قیدی منگوائے جیل خانے سے۔ کہتا دیکھو یہ سزائے موت پا چکا ہے، موت اس پر واجب ہو چکی، لیکن دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مرنے والے کو زندہ کر دیا، اور یہ بے گناہ آدمی، لو جی پکڑ کر اسے پھانسی چڑھاؤ، جسے چاہوں ماروں، جسے چاہوں زندہ کروں۔ یہ بھی ولا ہے، یہ بھی اختیار ہے، خدائی ہے، قدرت۔ خلیل اللہ فرمان لگے اچھا لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، ایسے نہیں، ایسے اللہ کے خلیل فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اور نمرود جی ایک کام کر کے دکھاؤ، میرا اللہ وہ ہے کہ جو ہر روز سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے۔ اگر آپ کے قبضہ قدرت اور آپ کے دائرہ اختیار میں بھی کچھ ہے تو ایک دن اس سورج کو اپنے حکم سے مشرق کے بجائے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھائیں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کہا پکڑو پکڑو، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے، اسے سولی پہ لٹکا، اور سولی بھی آگ جلا اور درمیان کے اندر چخے کے اندر پھانسی کا پھندا تیار کرو، آگ میں جل بھی جائے، سولی پہ لٹک بھی جائے۔ اور آپ نے سنا کہ اللہ حکم الحاکمین نے اپنی قدرت کاملہ سے پھر اپنے خلیل کے لیے نار کو گلزار بنا دیا، اس آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کر دیا۔ اور سچی بات ہے کہ جس کا حامی، معین، ناصر، مددگار اللہ ہو، اس کا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا مشرک، بعض لوگ یوں ہی گمراہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مشرک سے ڈرنا مواحد کی شان کے خلاف ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا یہ مشرک اور کیا ان کے پشت پناہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ یاد رکھو اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک، اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اب دنیا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے کہ خلیل اللہ جل جائے گا، اور آگ نے
کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. معصوم بچہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ جل جاتا ہے، نابینا ہاتھ ڈالے وہ جل جائے، بوڑھا ہاتھ ڈالے وہ جل جائے، اس لیے کہ آگ کی فطرت جلانا ہے. آگ کی فطرت ہے جلانا، اور اللہ خالق فطرت نے اس کی یہ فطرت بنائی. ابراہیم علیہ السلام جب آپ آگ میں ڈالے گئے تو اب کہا کہ گیا ابراہیم، جان چھوٹ جائے. لیکن عرش والے نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم اس قربانی کے اندر بھی سرخرو ہو گیا، اس امتحان اور آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا. اے آگ تیری فطرت جلا دینا ہے، لیکن آج میرا خلیل، میرا بندہ، میرا نبی، میرا صدیق رسول، میرا محبوب، میرا مرسل خلیل تیرے اندر میرا مہمان بن کر کے آ رہا ہے. اے آگ بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ کہیں میرے ابراہیم کو سردی نہ لگ جائے. سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. اللہ اس کے لیے ہر چیز کی فطرت کو بدل دیتا ہے. اللہ اپنے خلیل کے لیے آگ کی فطرت کو بدل رہا ہے. اللہ اپنے اسماعیل ذبیح کے لیے چھری کی فطرت کو بدل رہا ہے، اور کہا کہ خیال کرنا میرا خلیل میرے نام پر آیا. اب ابراہیم کی زبان پر وظیفہ بھی یہی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور مفسرین نے لکھا ہے، سنو اللہ والو سنو، مفسرین نے لکھا ہے جب ابراہیم کو چخے میں ڈالا گیا نا تو فرشتے آئے. فرشتے، ایک فرشتہ آیا کہنے لگا ابراہیم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اللہ کی اجازت سے آیا اور میں اللہ کے حکم سے بارش برسا سکتا ہوں. بادلوں کو مجتمع کر کے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی. اگر کہو نا تو میں آگ کے اوپر بارش برسا کر اس آگ کو ٹھنڈا کر. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں آپ پوچھ رہا، آپ بھی پوچھنے کا وقت ہے، جلدی کر، جلدی کر، تو پوچھنے کی بات ہے. شعلے مجھے گھیرے ہوئے اور تو پوچھ رہا ہے کروں یا نہ کروں، جلدی کر. لیکن ابراہیم نے فرمایا چلے جاؤ، تجھ سے زیادہ میرا اللہ میری مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور توحید اس کا نام ہے کہ فرشتے اللہ کی اجازت سے آئے تب بھی بندہ مواحد کہتا ہے کہ میرا اللہ کوئی سویا ہوا تو نہیں ہے، میرا اللہ کوئی مجبور و معذور تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ میری مدد نہ کر سکے. جاؤ چلے جاؤ، وہ کافی ہے. ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اجازت دو نا تو میں تیری تیز و تند آندھی اور طوفان لاؤں کہ چخے کو اس طوفان کی زد میں بکھیر کر کے رکھ دوں، تیری جان بچ جائے. ابراہیم ہر فرشتے کے جواب میں یہی کہتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ کافی. بس اگر اسے جلانا منظور ہے تو میں اس میں راضی، بچانا منظور ہے تو تم سے زیادہ بچانے پہ قدرت رکھتا ہے. اور بچ جاتے ابراہیم، لیکن اس بچانے کا مزہ ہی کچھ اور تھا، یہ انداز ہی کچھ اور کہ عرش سے آواز آ رہی ہو، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلنے نہ پائے.
میرے ابراہیم کے لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بن جا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اچانک یہ آگ بجھ گئی، بجھ ہی نہیں گئی بلکہ اس طرح کے جیسے گلستانوں میں گلاب کا پھول مہکتا ہوتا ہے، اسی طرح ابراہیم مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ اکبر، یا اللہ اب تو راضی؟ فرمایا نہیں ابراہیم، یہاں تو ابھی گھر سے بات نمٹی ہے، قوم، برادری، والد، بادشاہ، اب چلو اللہ کے راستے میں ہجرت کرو۔ ہجرت کی، وطن کو چھوڑا اور فلسطین کی طرف آئے، فلسطین سے چلے حجاز کی طرف آئے، وادی غیر ذی زر میں ڈیرے لگائے، وہاں اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑا۔ اللہ نے ان تمام معمولات کو، تمام آل ابراہیم کے قدم جہاں جہاں لگے، اللہ کم الحاکمین نے ان مقامات کو شاعر اللہ بنا دیا اور اللہ نے ان مقامات کو جائے عبادت بنا دیا۔ 90 سال کی عمر ہے تقریباً، 90 سال، لیکن ابھی تک اولاد نہیں، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور اللہ کی طرف التجا کر کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین، میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ حکم الحاکمین نے عمر کے اس حصے میں اپنے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، میرا ابراہیم مجھ سے نیک اولاد مانگتا اور میں نے پھر اپنے خلیل کو غلام حلیم کی بشارت، بردبار بیٹے کی بشارت۔ اب اللہ نے بڑھاپے میں یہ بیٹا دیا، اس بیٹے کو بھی حکم الحاکمین نے ابراہیم کی آزمائش اور امتحان کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر، خواب دیکھا، چھری پکڑی ہوئی اور بیٹے کو ذبح کرنے کی، خواب دیکھا، خواب کو خواب سمجھ کے نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن اس خواب کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے رکھا، فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ، اللہ مالک الملک نے اس بات کو قرآن کے اندر رکھ کر ایک عجیب طرف ذہن کو موڑا، اور جب ہی آپ ان الفاظ پہ پہنچتے ہیں تو ذہن خانوادہ ابراہیم کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ تو نے تسلیم و رضا کے کس عظیم جوہر سے ان کو نوازا تھا کہ باپ بھی اپنے دل کی بات سامنے لا رہا ہے کہ بیٹا میں اللہ کا خلیل ہوں، نبی ہوں، نبیوں کا خواب خیال نہیں ہوا کرتا، میرا تمہارا خواب خیال ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا انی اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا ارادہ ہے؟ گویا میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا میں تو تیار ہوں، اب تیرا ارادہ کیا؟ معصوم بچہ جس کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کی وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابھی صرف باپ کے ساتھ ننھے ننھے اٹھتے قدم اٹھا کے چلنے دوڑنے لگا، عمر کے اس حصے میں بیٹا ہو ایک، اور وہ باپ کی انگلی پکڑ کر گلکاریاں لگاتا ہوا ننھے ننھے قدم اٹھا کے چلتا ہوا بھاگ رہا ہو تو دل کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اسی حالت میں بیٹا موت کے منہ میں جاتا ہوا نظر ہو تو دل پہ کیا گزرتی؟ یہاں تو نبی بھی صبر و ثبات کے
سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے بندھن بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، بیٹے اسماعیل چھری میری گردن تیری اور تجھے میں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ میرے بیٹا میرے نور چشم، میرے لختے جگر، میرے دل کے ٹکڑے اسماعیل، میں نے تو اللہ سے تجھے مانگ مانگ کے دعائیں اور التجائیں کر کے حاصل کیا۔ میرے بیٹا فانظر ماذا تری، تو بھی تو اپنے بابا کی اس خواب کی کوئی تعبیر بتلانا، تو بھی تو اپنے ابا کی خواب پر اپنے خیال کا اظہار تو کرنا۔ بیٹا فوراً بلا توقف جواب دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ پوچھا تو تب جاتا ہے کہ جب مرضیاں اپنی ہوں۔ اے ابا آپ کی زندگی میری زندگی اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ یہ درس ہے درس، یہ سبق ہے سبق۔ اور جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلانے والوں، ذرا آنکھیں بند کر کے چشمے تصور میں وادی منا کی طرف بھی جھانکا کرو کہ جہاں عمر رسیدہ باپ ہاتھ میں تیز دار چھری پکڑے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا کر اس کی شارگ حیات کو کاٹنے کے لیے کوشاں ہو، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس وقت وہ اللہ کی رضا کے کس قدر تابع اور کس انداز سے اللہ کی تسلیم اور رضا کا پیکر بنا ہوا ہو۔ بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، میں کہتا ہوں باپ بھی لاجواب تھا لیکن بیٹا بھی بیٹا ہی تھا نا۔ خلیل اللہ تھے لیکن ذبیح اللہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ اور اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ ایک لکھا ہے نا، تو میں اس شعر کو پڑھ کر کبھی سوچا کرتا ہوں کہ کاش میں وہاں موجود ہوتا تو حضرت اقبال اور شاعر مشرق کو ادب سے اس شعر کا جواب دیتا۔ انہوں نے کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میں ہوتا تو عرض کرتا یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی، سکھلائے انہوں نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، میں نے عرض کیا نہیں یہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی۔ اقبال نے کہا سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو میں نے عرض کیا سکھلائے انہی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کس نے کیا؟ انہی نے سکھلائے۔ اور گود خلیل اللہ کی ہو تو بیٹا ذبیح اللہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ باپ اللہ کے لیے اگر آگ کے چخے میں کودنے کے لیے تیار ہے تو بیٹا شارگ حیات پیش نہ کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ عرض کی میرے ابا جان افعل ما تؤمر
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں، کہیں دیر کرنے میں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ابا جی چھری آپ پکڑ لیں، گردن میں پیش کرتا ہوں۔ اگر رب اسی میں راضی ہے تو ہم اس طرح بھی اپنے رب کو منانے کے لیے تیار ہیں۔ باتیں ہی نہیں ہوئی وگرنہ کہہ سکتے تھے چھوڑو یار خواب ہے، خوابوں پر زیادہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دونوں باپ بیٹا مکے سے باہر وادی منا کے نشیب کی طرف جاتے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو اپنی انگلی سے پکڑ کر اللہ کے بندوں سیر تفریح آؤٹنگ کے لیے نہیں لے جا رہا، پکنک کے لیے نہیں لے جا رہا، اپنے بیٹے کو سیر و سیاحت کے لیے نہیں لے جا رہا۔ ایک ہاتھ میں خلیل اللہ کے تیز دھار چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں ننھے اسماعیل کی انگلی تھامے ہوئے ہے، اور وادی منا میں جا کر کوئی شاہد نہیں، کوئی موجود نہیں، لیکن آقم الحاکمین نے عرش معلیٰ سے دیکھ کر شہادت دی۔ اور لوگوں اس منظر کو میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن میں جو دیکھنے والا تھا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ بیٹے کو پیشانی کے بل گرا لیا، بیٹے کو پیشانی کے بل گرا لیا، اس لیے کہ پیشانی کے بل گرانے سے گردن سیدھی رہتی ہے، آسانی کے ساتھ کٹتی ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ نکالا گیا کہ بیٹے کا منہ زمین کی طرف کیا کہ کہیں چھری چلاتے وقت بیٹے کے چہرے پہ نگاہ پڑ کر شفقت پدرانہ بیدار نہ ہو جائے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تساہل نہ ہو جائے۔ ابھی یہ پیشانی کے بل گرا کر چھری ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے اور زبان سے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اوے مواحدو، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ اللہ سب سے کٹ کر ابراہیم نے اپنا اور اپنے بیٹے کا رخ تیری طرف پھیر دیا۔ اللہ کم الحاکمین، ہم نے سب سے تعلق کاٹ کر اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے تیری طرف اپنے رخ کو پھیر لیا ہے۔ اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز بھی تیرے لیے، اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے، اللہ میرا جینا بھی تیرے لیے، اللہ ہمارا مرنا بھی تیرے لیے۔ کس لیے؟ للہ رب العالمین۔ اور خود ہی فرماتے ہیں لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور مجھے تو نے اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ میں سب سے پہلے تیرے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوں۔ ادھر چھری اسماعیل کی سارگ حیات کے ساتھ ٹکراتی ہے، ادھر اللہ نے چھری کو حکم دیا خبردار اے چھری میرے اسماعیل کو آنچ بھی نہ آنے پائے۔ میں نے اس اسماعیل کی پشت سے اپنے آخر نبی محمد کو پیدا کرنا۔ چھری یہ کاٹنے اور کٹوانے والا بندہ نہیں، یہ تو زندہ رہنے والا، اس کی نسل سے میں نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا۔ فرمایا ہم نے آسمانوں سے آواز دی یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا، میرے پیارے ابراہیم مبارک ہو تجھے، تیری قربانی قبول، تیرا امتحان بخیر و خوبی مکمل ہوا اور تو پاس ہو گیا۔ پیارے تو نے اپنے خوابوں کو بھی حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔ حقیقتیں ہوا کرتی ہیں لیکن خلیل آفرین ہے تجھ پر، تو
تو نے خوابوں کو بھی حقائق کا رنگ دے دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم ہم نیکوکاروں کو ضرور بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر جنت سے ایک ذبیحہ عظیم بھیجا، کسے ذبح کرو، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ابراہیم تیری اس سنت کو ہم باقی رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے۔ اور سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، عرش والے کا پیغام آتا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پہ سلام ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ اسی کا طریقہ ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور آج تک اس سنت کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے۔ عشرہ ذی الحج کے اندر اس سنت کا احیاء ہوتا ہے اور ایام تشریق 13 ذی الحج کی عصر تک اس سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے جانوروں کو راہ خدا میں ذبح کر کے اولاد کو اللہ نے بچا لیا اور جانوروں کی گردنیں پیش کر دی۔ گویا اظہار تشکر بھی اس کے اندر شامل ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی غور کیا اگر خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل ذبح ہو جاتا اور پھر یہ قربانی باقی رہتی تو کیا خیال ہے اب قربانیاں پھر جانوروں کی ہوتی یا بیٹوں کی ہوتی؟ چسکے لے لے کے گوشت کھانے والوں اگر بیٹے ذبح کرنے پڑتے اللہ کی محبت کے لیے، اس لیے اللہ نے اظہار تشکر بھی اس کے اندر شامل کر دیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہارے بیٹوں کی گردنوں کی جگہ جانوروں کی گردنوں کو رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعویذ ہے جی، مجھے پڑھ کے بتائے، مجھے نہیں نظر آ رہا۔ عشرہ ذی الحج، یہ جو اب شروع ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن، حاجی حج کے لیے مکے میں جمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے کے پہلے 9 دن روزے رکھو۔ جو شخص عشرہ ذی الحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھے گا، ایک دن کے روزے کا ثواب اللہ 1 سال کے روزوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور خاص کر یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، فرمایا کہ جو شخص ذی الحج کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، پچھلے سال کے گناہ بھی معاف اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح عشرہ ذی الحج کی راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافل، تلاوت، قیام، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ابتدائی 9 دن ہے نا، حاجی وہ اپنے کام کریں، آپ اپنے گھر میں روزے رکھتے جائیں، ذکر اذکار کرتے جائیں، راتوں کو قیام کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ عید کا چاند طلوع ہوتے ہی تکبیرات بلند آواز سے پڑھنے شروع کر دینی چاہیے۔ اب مسائل ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ کسی نے پوچھا ہے کہ یہ دعا، یہ تکبیر عید کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ دعا بھی بعض روایات میں ہے اور ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہ
مختلف اسناد کے ساتھ ہے اور بعض کی اسناد میں کلام ہے، لیکن چونکہ تکبیرات پر مبنی کلمات اور احادیث میں موجود ہے لہذا پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ چاند طلوع ہوتے ہی تکبیرات، اور بالخصوص نمازوں کے آگے پیچھے صحابہ بازاروں میں بھی پڑھا کرتے تھے، 13 کی عصر تک یہ تکبیرات ہر وقت کہتے اور 13 کی عصر پر یہ تکبیرات موقوف ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس شخص کو قربانی کرنے کی سکت ہو، طاقت لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب بعض لوگوں نے شرط عائد کی کہ صاحب نصاب ہونا چاہیے، حالانکہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس صرف وسعت، طاقت۔ اب طاقت کا بھی اپنا اپنا معیار ہے۔ ایک آدمی 1-2 سال پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے قربانی کے لیے، لہٰذا میں نہیں کرتا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے سنا آپ کے گھر رنگین ٹیلی ویژن ہے، لگے جی ہے۔ میں کہا اس شیطان کی آنکھ کے لیے آپ کے پاس 15-20 ہزار روپیہ ہے اور قربانی کے لیے نہیں ہے؟ افلاس مت ٹپکائیے، بلکہ کوشش کریں اپنی وسعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور رزق میں فراخی ہوگی، گھبرایا نہ کریں۔ بہرحال یہ بڑی ایک وعید ہے کہ فرمایا جو شخص طاقت اور استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب آپ مسئلے کی نزاکت وہ خود انہی لفظوں سے سمجھے کہ کتنی اہمیت ہے۔ ایک تو سنت ابراہیمی کا حیا ہوتا ہے قربانی سے، تقرب الی اللہ کا حصول ہوتا ہے، تقوی نصیب ہوتا ہے، اور اظہار تشکر کا ایک بہترین ذریعہ ہے قربانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوم النحر، 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ 7 ذی الحج یوم الزینہ ہے، 8 ذی الحج یوم الترویہ ہے، 9 ذی الحج یوم عرفہ ہے، اور 10 ذی الحج یوم النحر۔ یوم النحر کو افضل ترین عمل راہ خدا میں خون بہانا یعنی قربانیوں کو ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے موٹے تازے اور صحت مند جانور خرید کر اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرو، قیامت کے دن یہ جانور اپنے کھروں بالوں وغیرہ سمیت نامہ اعمال کے اندر ڈال کر میزان میں رکھے جائیں گے اور وزن کیا جائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر بات میں گرتا ہے۔ اللہ اس دن اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانی کو اپنی بارگاہ میں پہلے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جو تم جانور اللہ کے راستے میں خرید کر ذبح کر رہے ہو ان کو دیکھ بھال کے خریدا کرو، کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اسی طرح بوڑھا نہ ہو، مریل نہ ہو، دبلا کمزور نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں میٹھی نہ ہو اور وہ کسی کام کا نہ ہو ڈھانچہ اور تم اسے پکڑ کے ذبح کرو۔ ایسے ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، بے عیب جانور۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ قربانی کے جانور میں عیب ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ عیب دار جانور کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔
قربانی کرنے والے کو بھی اپنا عیب سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر جانور میں عیب ہوگا تو اللہ قبول اب بولتے نہیں، اپنی باری آئی ہے نا. اور اگر قربانی کرنے والے میں عیب ہو تو کیا خیال اللہ قبول فرما لے گا؟ اب عیب کیا ہے؟ شیشہ سامنے رکھ کے ذرا ملاحظہ کرے اپنا کہ جانور اور اللہ کے بندو اس کا منہ ہاتھ ڈال کے چیر کر دیکھتے ہو کہ اس کے دانت ہیں یا نہیں، اور اپنی داڑھی نہیں نظر آتی یہ بھی ہے یا نہیں. یاد رکھو بے زبان جانور میں عیب ہے تو وہ قربانی کے لیے جائز نہیں. اگر بندے میں قربانی کرنے والے میں عیب ہے تو اللہ اس کا عمل بھی قبول ہے. اور جانوروں کے عیب ٹٹولنے والوں، خدا کے لیے ابھی سے اپنے عیوب کا جائزہ بھی لے لو، اپنی اصلاح بھی کر لو. خیر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے. اب جانور کی عمر کم از کم فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کیا جائے مگر وہ جانور کہ جو مسنہ ہو، دوندا، دو دانتا جانور، دوندا ہم اصطلاح میں اسے کہتے ہیں. اور آپ سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، خاص کر جو لوگ دیہاتوں میں ان کو پتا ہے کہ دوندا جانور کسے کہتے ہیں کہ جو سامنے کے دو دانت گرا دے اور نئے دو دانت اس کی جگہ آ جائے، وہ دوندا جانور ہوتا ہے اور وہی قربانی ہو سکتا ہے. اب یہاں ایک آ کر کہ جی کہتے ہیں دوندا تو نہیں ہے جی، کھیرا ہے. اچھا بھائی، پھر دوسرا آتا ہے جی پکا کھیرا ہے، تیسرا کہتا ہے جی کچا کھیرا ہے. اب یہ کھیرا، کچا، پکا یہ اپنی اصطلاح ہے. اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بکرے بلی کے بچے جتنے وہ بھی ذبح کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں ذبح کرو، کھال ہمیں دے دو، بے شک یہی ذبح کرو. یاد رکھ لو اللہ کے بندو، ایک میرے اس فکر کو آپ اپنی عید قربان کا روح بنائیں کہ گوشت بندہ سارا سال کھاتا ہی رہتا. اس دن گوشت کھانا مقصود اور مطلوب نہیں ہے، اس دن اللہ کی رضا جوئی مطلوب اور مقصود ہے. ایک اور رکا میرے پاس پڑا، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جی بعض لوگ بڑی قربانیاں کرتے لیکن قربانیاں کر کے سارا گوشت ڈیپ فریزر میں بھر دیتے، ہمسایوں کو نہیں دیتے، غریبوں کو نہیں دیتے. میں ان ڈیپ فریزر والے، فریجوں والے دوستوں سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کو سارا سال عطا کرتا ہے. بھائیوں، یہ بخل کا موقع نہیں ہے. اس گوشت کو قربانی کا گوشت ایسے قربان کر دیا کرو، اسے زیادہ اپنے پاس بچا بچا کے رکھ کے لوگوں کو محروم نہ کیا کرو. اڑوس پڑوس میں، محلے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، دوست احباب کو تحائف اور ہدیہ کے طور پر دو. اور بالخصوص جن گھروں کے اندر قربانی نہیں ہوتی، وہاں بھی بچے ہوتے ہیں، وہاں پہنچاؤ. ڈیپ فریزر اگر بھرنے ہیں تو کسی اور منڈی پہ اچھے سے جانور خرید کے ذبح کر کے بھر لینا، تو میں کون منع کرتا ہے. لیکن قربانی کے موقع پہ محروم کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس جلے دل والے نے مجھے رکا لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ اس مسئلے کو ضرور بیان کریں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کا ضرور خیال رکھا کریں کہ جو اپنے دل کی بڑاس بچارے نکالتے. اونٹ کی قربانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق 10 حصے دار شریک ہو سکتے، تاکہ وہ لوگ جو اکیلا جانور خریدنے کی سکت نہیں رکھتے وہ مل کر ایک جانور ذبح کریں. اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی کی امت پر احسان فرمایا کہ گائے جانور ایک ہے لیکن ثواب 7 قربانیوں کا. اونٹ جانور ایک ہے لیکن ثواب 7 یا 10 قربانیوں کا ہے. یہ شراکت داری کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں،
شراکت داری نیک آدمی سے، نوازی سے، صحیح عقیدے والے سے ہونی چاہیے، بے نماز کی اپنی قربانی نہیں، لہذا شراکت کر کے بے نماز کے ساتھ قربانی کو ضائع نہ کریں۔ اسی طرح بدعتی اور مشرک کا اپنا کوئی عمل قبول نہیں، اس کے ساتھ شراکت کر کے اپنی قربانیوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ ایک جانور آپ خریدتے ہیں، صحیح سالم ہوتا ہے، کسی بنا پہ اس میں کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے، سینگ ٹوٹ جاتا ہے، لڑکھڑا کر لنگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور اس میں عیب واقع ہو جاتا ہے۔ جب خریدا تھا تو درست تھا، لیکن بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو اس کو یہی کوشش کریں کہ آپ کسی صحیح سلامت بہتر جانور سے تبدیل کر دیں۔ اگر بالفرض خدا خواستہ کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی تو آپ اسی کو ذبح کر لیں، اس لیے کہ جب آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو اس وقت بے عیب تھا، بعد میں ایک چیز پیدا ہوئی جس کو اب تبدیل کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے تو وہی جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ صحیح سلامت جانور کے ساتھ اسے تبدیل کر لیا جائے۔ قربانی کا ابتدائی وقت یہ نہیں ہے کہ 10 ذی الحج سورج طلوع اور قربانی کر دی جائے، نہیں، پہلے عید کی نماز ادا کی جائے گی اور عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کریں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے جانور ذبح کیا ہوا ہے، فرمایا یہ کیا ہے جی؟ قربانی کی ہے۔ فرمایا ابھی تو عید کی نماز نہیں ہوئی، اس کو کہو عید کے بعد دوبارہ قربانی کرے، یہ قربانی اس کی مقبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلا وقت ہے۔ اب انتہائی وقت، افضل قربانی یوم النحر 10 تاریخ کو ہے، لیکن انتہائی وقت 13 کی عصر تک ہے۔ ایک دن افضل، باقی 3 دن جواز کے ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہے، تمام ایام تشریق کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، اور ایام تشریق انتہا وہی ہے کہ جب حجاج آخری لمحہ تک میدان منا کے اندر قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہ 13 کی عصر تک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں تفسیر ابن کثیر اور دیگر احادیث، تشریحات اور تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام نے ایام تشریق کی تشریح فرمائی کہ یوم النحر کے بعد 3 دن اس کے بعد کے ہیں، یعنی 13 کی عصر تک ہے۔ تو اس طرح یوم النحر کے بعد 3 دن، یعنی کل کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ چوتھے دن، اب 3 دن تو ہوتی ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن چوتھے دن پر اعتراض ہے۔ بھائیو یہ اعتراض والی بات نہیں ہے، یہ دین کی مسئلے کی بات ہے۔ اگر 11 12 ہو سکتی ہے تو 13 کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور بالخصوص لوگوں پر مسئلہ واضح کرنے کے لیے، لوگوں کو مسئلہ بتلانے کے لیے آپ چوتھے دن بھی قربانی کریں اور لوگوں کو بتلائیں کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایک آسانی موجود ہے۔ حیرت اور تعجب، جی یہ آج کیا؟ اللہ کے بندو، آج قربانی کا دن ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، اور ایسے لوگ جو تعجب کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں ان